والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں تلاش کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام آدھی رات کے وقت یا رات کے وقت اس وقت تو کہیں نہیں تشریف لے جایا کرتے، تو کہاں تشریف لے گئے ہیں، کہیں باہر نکلے ہیں، ظاہر خطرات بھی اس وقت کافی ہوتے تھے دشمنوں کی طرف سے بھی اور بھی معاملات۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو جنت البقیع قبرستان میں پایا کہ آپ وہاں اللہ کی عبادت اور ان کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور بڑا لمبا سجدہ آپ نے کیا جس میں آپ دعا فرما رہے تھے۔ وہ دعا بھی نقل کی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اور اس طرح کی دوسری جو سجدے کی دعائیں ہیں آپ علیہ السلام سے مروی ہیں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ خاص، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں آج خاص رات ہے 15 شعبان اور نصف شعبان کی، وہ خاص رات ہوتی ہے۔ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس رات عبادت سے اللہ پورے سال کی راتوں کے گناہ معاف فرماتا ہے اپنے فضل سے، جمعے کی رات سے جو ہفتے کی راتوں کا پورے، اور لیلۃ القدر کی رات کے پورے سال کی جو ہے یہ زندگی کے گناہ بندے کے بخشش ہوتی ہے۔ تو اب وہ کیسے بندہ گزارے، تو اس میں خاص خاص چیزیں جو بیان کی گئیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ فیصلے کا وقت ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا فیصلہ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کس کو رزق کتنا اس سال میں ملنا ہے، کیا مصیبتیں پریشانیاں آنی ہے، کہ کس نے مرنا ہے کس نے جینا ہے۔ ایک کتاب ہوتی موت کی کتاب، زندگی ہوتی زندگی کی کتاب، تو اس سے نام اس میں جب منتقل کیے جاتے ہیں سال میں کہ یہ لوگوں نے مرنا ہے۔ اب جو لوگ یہ ایسے اعظم بھائی ہیں، اب پچھلے ہی سال ان کا نام منتقل ہو گیا، ان کو نہیں پتا لیکن منتقل ہو گیا، تو اب وہ اگلے 15 شعبان نہیں پا سکتے کیونکہ ان کے لیے یہی فیصلہ ہو گیا۔ تو اسی لیے اسی طرح ہمارا بھی ہو جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا 6 ماہ بعد کیا ہونا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف بیماریاں، لوگ ایک دم تکلیف ہوئی گئے، اے جی کینسر ہے، اے جی آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، اے جی آپ کا لیور فیل ہو گیا ہے، اے جی آپ کا یہ ہو گیا ہے۔ یہ تو سارے بہانے ہیں، اصل میں ہے کہ بلاوا آ جاتا ہے بندے کا، اور اس کا کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی سبب اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ پھر تو بات یہ نہیں بیماری کی، بیماری جان نہیں لے سکتی، جان اسرائیل ہی لیتا ہے، لیکن وہ سبب بنتی ہے، اور بیماری کو اس لیے اللہ نے رکھا سامنے کہ لوگ سبق حاصل کریں کہ بھئی یہ اس کے لیے بندہ مر جاتا ہے، ان کو ڈر پیدا ہو، ان کو خوف پیدا ہو، کیونکہ غیب کی چیزیں تو اللہ نہیں سامنے کی بندے کے، مثلا اسرائیل روح نکالتا ہے وہ نہیں سامنے، فرشتے روح نکالتے ہیں وہ نہیں سامنے جو اس کے نیچے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس دنیا کی اللہ نے عبرت کے لیے، سبق کے لیے، کہ دیکھو یہ بیماری، یہ جراثیم تمہیں سامنے مار رہے ہیں، اس کو ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح تم کئی دفعہ ایک دم بیمار ہو جاتے ہو، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے ہو گئی، یکدم بیماری لگ گئی، اسی طرح ایک دم موت آئے گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اندازہ نہیں ہوگا تمہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس رات میں یہ ہوتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ فیصلے کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ جل مجدہ جو ہی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے اللہ پاک کہ کوئی ہے جس نے اپنی قسمت بدلنی ہو گیا، یہی مقصد ہے اس رات کہ میں اب فیصلے ہونے والے ہیں، تو صبح تک
بھائی صبح کے بعد تو وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں معاملات، تو اس سے پہلے پہلے جو رات کو اللہ پاک، یہ سمجھے ہمارے لوگ سمجھے اللہ پاک پہلے اس بان پہ آ رہا ہے اور وہاں وہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے، اس کا مقصد ہے کہ بھئی میں تمہارے بدل سکتا ہوں جو تمہارے سامنے ہونے والا ہے، تو اس لیے اس رات کو اٹھ کے اپنے لیے بلائی خیر مانگے، شر سے پناہ مانگے، جو رزق ہے، جو مغفرت ہے، بخشش ہے، اپنا قرب اللہ کا مانگے، اللہ پاک جو فیصلہ ہمارے لیے بہتر وہ فرمائے، تاکہ اٹھ لسٹوں، کیونکہ اللہ اس وقت تو اللہ چینج کر سکتا ہے کیونکہ سال کے ہونے والے ہیں، لیکن جب ہو گیا پھر بعد میں اللہ تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً وہ مشکل طے ہو جاتا ہے، قلم لکھ کے بعض دفعہ خشک ہو جاتا ہے، پھر اس کو بدلا نہیں جاتا۔ اسی طرح جو ہے اللہ پاک ہر روزانہ بندے کو موقع ملتا ہے کہ آخری رات، اس رات میں تو فرق یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہی ہو جاتا ہے سلسلہ شروع، عام راتوں میں یہ ہے کہ تہجد کے وقت اللہ جل مجدہ کہ بھئی اب دن آنے والا ہے، بندے مانگ لو جو مانگنا ہے دن میں جو، کیونکہ اللہ کے تو اختیار میں ہوتی ہے ہر چیز، یہی تو اللہ کے ساتھ دوستی کا فائدہ ہے بڑا، کہ اب وہ ذات ہے کہ یہ کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، وہ چاہے جو مرضی کرے، وہ قدرتوں والا ہے، وہ اس کی لیے کوئی حد نہیں، کوئی پابندی نہیں، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ولی اور نیک لوگ فرشتے بھی تو دعا کرتے اللہ اللہ ایسا کر دے، انبیاء شفاعت کر، اللہ پاک کسی کے سامنے دعا نہیں، وہ تو خود معبود ہے، تو وہ تو یعنی ذات ہی ریال ہے۔ تو اس وقت پھر بندہ یہ طریقہ یہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں ہدایات دی کہ اس رات کو اٹھو اور اللہ کی جو ہے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے تمہارے بارے میں، اور کوئی بھی رات عبادت کی گزارنی ہو تو ایک اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ عبادت وہ کیسے کرتے تھے، تو وہ یہ کہ اس میں توبہ کے نوافل پڑھے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 نہیں تو 2 پڑھے، کہ اللہ جل مجدہ سے پچھلے سال میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، راتوں میں ہو گئی، اس سے جو ہے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اللہ کے راہ پہ چلنے کا ارادہ کرے، طریق جو رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس کو ارادہ کرے، شروع کرنے کا اگر شروع کیا ہوا ہے تو استقامت رہنے کا، اگر سستی کی ہوئی ہے تو سستی دور کرنے کا، ہر ایک کو توبہ کی ضرورت ہے۔ کوئی یعنی ولی ہو وہ بھی توبہ کرتے ہیں لیکن اپنا اپنا درجہ ہے، انبیاء بھی توبہ استغفار کرتے ہیں لیکن وہ گناہوں سے نہیں، ان کے اور وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہے ہر ایک کے لیے۔ اس کے بعد شکر کی 2 رکعتیں، یا اس سے زیادہ پڑھے اگر عبادت کرنی ہے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھے کہ اللہ پاک نے آپ کو اب تک زندگی دی ہوئی ہے، پچھلی زندگی سال میں جو نعمتیں دی ہے اور جو بدگماشیاں ہم نے کی ہیں نا شکریاں، تو اس کی جو ہے تلافی کرنے کے لیے 2 رکعت شکر پڑھے، زیادہ پڑھے، اپنی زندگی بھر کی نعمتوں کو بارے ایک ایک کر کے نعمت لائے۔ شکر کا یہ مطلب ہوتا ہے نعمتوں کو سوچ کے اور اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی پھر دل میں، تو نعمتوں کو سوچے، اپنے جان مال عزت کی جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ اب یہ تو ہو گیا ماضی کے متعلق، پھر استخارے کے نوافل شروع کر دے کہ اللہ اب جو سال آنے والا ہے اس میں جو فیصلے میں کروں، ایک تو فرمائے گا وہ تو آ جائیں گے، ایک جو میں کروں گا اپنے بارے میں، یا اللہ اس میں تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، تو مجھے ہر فیصلے میں میری رہنمائی فرمانا، ہر گمراہی سے مجھے بتانا، میں تیری رہنمائی کا محتاج ہوں پورے سال۔ اس کے بعد بھی پھر جو ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، اس میں اللہ پاک کی رحمت مانگے، اللہ پاک سے اپنی حاجتیں مانگے، جو بندے کے لیے اچھا ہے وہ مانگے، خاتمہ ایمان بالایمان مانگے، اور نیکی کی دعا مانگے، جو بھی حاجتیں ہیں وہ اپنے پیش کرے۔ یہ دیکھیں یہ 8 نوافل میں ہر چیز کور ہو جاتی کہ پچھلے گناہوں سے توبہ بھی 2 نفل میں، پچھلی نعمتوں پر شکر بھی، آئندہ کے لیے رہنمائی بھی لے لی استخارے کے ذریعے، اور حاجتیں بھی اللہ جل مجدہ سے مانگی۔ اس کے بعد جو ہے بیٹھ جائے آرام سے اور 10 دفعہ درود شریف پڑھے، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور 10 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اور 10 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
اور 10 دفعہ رضیت باللہ رب وبالاسلام دین ومحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر 10 دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھے. تو یہ لکھے ہوئے ہیں، پرنٹ ہے، آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، میں تو ویسے بتا رہا ہوں. تو یہ اذکار یعنی اپنی نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، تو اس کے بعد جو ہے یہ اذکار جو ہے پڑھے. اور ان کے پڑھنے کے دوران سوچے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، میں گویا جو میں نے دعائیں کر دی، یہ خط میں نے اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی ہے جو اللہ کی طرف جا رہی ہے، یہ میری ریکویسٹیں ہیں. سوچے ہوئے میں جب استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو میں نے جو خط ایک اپلیکیشن ریکویسٹ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں. ایک خط ہے معافی کا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. ایک خط ہے شکریہ کا، یا اللہ تو نے مجھے نعمتیں دی. ایک خط ہے رہنمائی مانگنے کا، وہ ایک اپلیکیشن ہے اپنی حاجتیں مانگنے کا. تو اللہ سے مغفرت مانگے اپنی کمی کوتاہیوں کی، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے پڑھتے یہ تصور کرے کہ دل جو ہے وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. اب دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، میں لوگ توجہ نہیں کرتے، ایک ہے زبان، ایک ہے دل. جب آپ کہتے ہیں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو آپ دل کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ یعنی ذکر میں ہے، وہ عبادت میں بندہ ہوتا ہے. جب دل جو ہے وہ عبادت کی طرف یعنی اللہ کی طرف متوجہ، آپ دل کی طرف توجہ رکھیں کہ میرا دل اللہ کے کو بلا رہا ہے، تو وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے خیالات دور کرنے کا ادھر ادھر کے. وہ دل کی طرف کسی چیز کی طرف توجہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نام کی طرف نہیں، اللہ کی طرف نہیں، تو اس دل کی طرف کرے جو دل اللہ کی طرف متوجہ. اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ جب مشائخ کی صحبت میں بھی بیٹھے تو فیض لینے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں تو نہ قبر کے پاس بیٹھنے کا، نہ مسجد میں، نہ کسی بزرگ کے، نہ کسی ولی نبی کے پاس علیہ السلام رحمہ اللہ کے پاس بیٹھنے کا ادب ہے، پتہ ہی نہیں فیض لینا کیسے ہے. تو وہ تو کئی آداب ہیں، حضور پاک نے بھی بیان کیے. ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی ولی کے پاس بندہ بیٹھے تو یہ تصور کرے کہ عرش الہی سے نور کا آبشار، نور برسات کی طرح، ایک پرنالے کی طرح نور جو ہے وہ آ کے فیض جو ہے اللہ کا قرب معرفت اس ولی کے یا اس نیک بندے کے قلب پر ایسے پڑ رہا ہے. اس کا قلب جو ہے اس پہ جو ہے وہ پڑ رہا ہے، جیسے گلاس ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس میں پڑ رہا ہے. اور میرا دل یعنی میں یہ تصور کروں کہ میرا دل اس ولی کے دل کے نیچے ہے، میرا دل اس ولی کے دل کے نیچے ہے، اور وہ نور آ کے اس کے دل پر پڑ رہا ہے، اور وہ قلب نور سے بھر کے وہ نور باہر بھی جو ہے وہ پھیل رہا ہے، نیچے گر رہا ہے، اور نیچے میرا قلب ہے. بس وہ اس طرح بھی بیٹھا رہے کسی بزرگ کی مجلس میں، آپ جانتے ہیں اس کو یا نہیں، کہ پتہ یہ نیک بندہ ہے، صالح اللہ کا ولی ہے، مشائخ ہیں، ان کی مجلس چپ کر کے بیٹھ جائے بندہ، کچھ بھی نہ پڑھے، کچھ نہ کرے، بس یہ توجہ کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ، ان کا دل وہ نور آ رہا ہے ان کے دل میں، اور میرا دل اپنے دل کو ان کے دل کے نیچے لگا دے اور بس توجہ کر کے بیٹھ جائے. تو اس کو بھی جو اس ولی میں آئے گا اس کو بھی کوئی حصہ ملنا شروع ہو گیا. اگر آپ ویسے ہی بیٹھیں گے تو پھر ویسے ہی بیٹھیں گے. تو بہرحال آداب ہوتے ہیں چیزوں کے. تو یہ ہوتا ہے اپنا. ہاں یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ یعنی تصور کرے کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں اور اللہ پاک کا نام جو ہے وہ بار بار اس کا نور میری طرف آ رہا ہے اور میری جو ہے روح کو جگا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں. اور یہ تصور یہ وہ جو ذکر بتایا نا اس کے پڑھنے کے دوران جو سوچنا ہے وہ بتا رہا ہوں. پھر یہ سوچے کہ یہ پورا نام اللہ پاک کا جو ہے میرے جسم میں، میرے روح میں، میرے رگ رگ میں، خون میں دوڑ رہا ہے، وہ سارے جسم سے، اور مجھے پورے جسم کو حضوری میں لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے بندہ کبھی بھی اکیلا نہیں. اس کے بعد یہ تصور جو ہے یہ یعنی اس ایک رات کے لیے نہیں، لیکن یہ شروعات ہے کہ وہ آئندہ بھی اللہ پاک کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس طرح کو بڑھائے. تو یہ حضوری کے مختلف تصور ہیں جو بندے کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب یہ کر لے اس رات، پھر اس کے بعد 10 منٹ مناجات
مناجات کہتے ہیں پرائیویٹ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے ساتھ ذاتی باتیں، دلی دل میں باتیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، اللہ پاک کو اپنی مشکلات بتانا، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنا، جو بندہ یعنی گزر رہا ہے ان چیزوں سے، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ پاک نافرمانی سے بچنا آسان بنائے، اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، اور صبر کرے کہ اللہ کا نام کا نور میرے پورے جسم کو دو رہا ہے، اور میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میرا دل اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور میری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، میری مشکلات کو دور ہو کر رہا ہے یہ اللہ کا نام، اور پریشانیاں بھی، الجھنیں بھی، اور میں اللہ کے قرب کا راستے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں، گویا دوڑ رہا ہوں اللہ کے قرب کی طرف، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اللہ پاک کی رحمت میرا انتظار کر رہی ہے، اور جو تصور میں یہ سارا کرے تو اس کو بہت زیادہ مدد حاصل ہوتی ہے، جو ہے یہ تصور ہی تو ساری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان، کہ احسان یہ عبادت کی پرفیکشن یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، تصور کرو گے اللہ کو، تصور ہی ساری یعنی عبادت کی بنیاد ہے۔ ہمارے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کہتے، امیجینیشن ہی تو ہے جو ساری چیزیں کراتی ہے بندے سے، ورنہ تو بندہ جو ہے وہ سوچ کے بغیر تو پھر وہ خالی رہ جاتا ہے عمل جو ہے۔ تو محسن نیکوکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا محسن کون ہے، صاحب احسان کون ہے، یہ تو ہوگی نا دل کی کیفیت کی اس طرح، فرمایا کہ محسن یعنی احسان والا کون ہے، ولی جو اللہ کے قریب ہوتے بندے۔ اب یہ وہ صحابی ظاہری نشانی پوچھ رہے تھے، کوئی ظاہری بھی ہو، یہ تو اندر کی کیفیت ہے، اندر کے تو کئی کہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا پڑوسی تجھے کہہ دے تو نیک ہے تو تو محسن ہے، نیک ہے، اگر وہ کہہ دے برا ہے تو تو برا ہے، ظاہری نشانی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایک بندے کا اندر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ تو بندہ کو گمراہی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، بندہ اپنے بارے میں جو چار بندہ اچھا خیال رکھتا ہے تو حالانکہ اچھا نہیں رکھنا چاہیے، نفس کو تہمت ہی دینی چاہیے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں، اپنے نفس کے بارے میں بدگمانی ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں نہیں بدگمانی کرنی سوائے اپنے نفس کے، اور ہم ہر ایک کے بارے میں کرتے ہیں سوائے اپنے نفس کے، یعنی بالکل الٹ، تو اس کا الٹ ہی نتیجہ ہوگا۔ تو یہ اب دیکھیں نا، ایک تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرو گے اللہ، لیکن محسن یعنی احسان والے تب بنو گے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں سے پوچھو تم کیسے بندے ہو، اگر وہ کہہ دے تم اچھا ہو ان کے لیے تو تم امید ہے کہ تمہارے اچھے، اگر وہ کہہ دے تم اچھے نہیں ہو تو بس یہ نہ کہو میں کیوں نہیں اچھا، میں تو یہ کرتا ہوں، میں نے فلانے دن بھی آپ کیا، یہ اور برے ہونے کی علامت ہے۔ پھر اپنے اندر ڈوب کے سوچے بھائی میں کوئی ضرور ایسا عمل کر رہا ہوں یا کوئی ایسے کروں کہ بھائی جو اللہ کی جو میرے قریب مخلوق ہے یہی مجھ سے خوش نہیں تو اللہ کیسے خوش ہوگا مجھ سے، جو ہے جو مخلوق اللہ نے ساتھ لگائی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب یہ تصور مناجات میں یہ کرے کہ اور بھی اسی طرح کہ روح جو ہے یہ صرف جو ہے یعنی تصور میں اور تزکیہ کے ذریعے اللہ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے، تو لیکن ظلمت گناہوں کی اس کو پکڑ کے رکھتی ہے، اور گریس جو گناہوں کی جو ہے وہ اور گناہوں کے وزن ہوتے ہیں وہ روح کو اللہ کی طرف اور قرب میں جانے نہیں دیتے، وہ بڑے بڑے پتھر لگ جاتے ہیں اور وہ سستی یہ چیزیں پھر ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن جو نہیں چھوڑیں گے ان چیزوں کو، یہی پتھر جو ہے یہ جہنم میں ڈوبنے کا ذریعہ بن جائیں گے، یہی جہنم میں ڈبائیں گے، اب گناہ ہی جہنم میں ڈبائیں گے لوگوں کو۔ نیکی تار دیتی ہے، گناہ ڈون کہاں تار دیتی ہے؟ یہ جنت میں تار دیتی ہے، جنت میں آپ اپنا سار نکالیں گے جا کے، اور گناہ جو ہے یہ جہنم میں بندے کو یعنی ڈبو دیتے ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں بھی۔ اس کے بعد 20 منٹ اللہ اللہ کا ذکر کرے بیٹھ کے، رات کو جی عبادت جو کرنی ہے، لیکن ایسی عبادت مت کرے کہ پہلی رات عبادت میں پھر آخری جو پہر ہوں وہ سویا رہے اور جب نماز کا وقت تو سستی آ جائے، تو یہ ایسی عبادت مت کرے جس سے الٹا آخر کا نقصان ہو۔ یعنی یہ اس کی دکاندار کی مثال ہے کہ جب وہ گاہک نہ ہو وہ دکان کھول کے بیٹھا رہو، اور جب صحیح بیزی ٹائم آئے، گاہک آنے کی ٹائم آئے، میں صبح 9 بجے 10 بجے
تو اس وقت وہ کھول کے بیٹھ جائے، تو اب کیا فائدہ؟ تو جو اصل ٹائم ہوتا ہے وہ تو آخری آدھی رات کا ہوتا ہے. تو اللہ اللہ کا ذکر کرے 20 منٹ کے لیے، اللہ 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 پاک کو پکارے. ہر جسم کے حصے، بھئی روح سے، دماغ سے، میری آنکھیں بھی اللہ کو پکار رہی ہے، میرے کان بھی، میرا بال بھی، اور تصور کرے کہ میرا جسم اللہ کے نام کو ابزورب کر رہا ہے، اس کے نور کو جذب کر رہا ہے وہ دل میں، اور وہ اللہ کا نام پوری میری جو گناہوں کی وجہ سے ڈارکنس، ظلمت کٹی، اس کو دور کر رہا ہے، اور جو ہے نور میں اس کو بدل رہا ہے. تو اس کو انشاءاللہ اللہ کے نام کا ایک خاص نور عطا ہوگا، اللہ کے نام سے جو ملے گا. اس کے بعد رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و محمد نبی، 20 منٹ یہ پڑھیں کہ میں اللہ تجھ سے راضی ہوں، تیرے دین سے راضی ہوں کہ بھئی میرا دین اسلام ہے، اور اپنے نبی سے میں خوش ہوں بھئی ان تینوں چیزوں سے انہی پہ گزاروں گا. پھر اس کے بعد جو تصور ہے، اس کے بعد جو ہے 100 دفعہ استغفار کرے، پھر 100 دفعہ درود شریف پڑھے. جب درود شریف پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اس لیے پڑھے کہ تاکہ آپ کو ان کا قرب ملے، کہ اللہ پاک کا شکر کر کے اللہ تو نے ہمیں یہ صحابہ کرام اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا فرمائی، ان کے نقش قدم پر مجھے چلا. اور صبر کرے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی طرف چل رہا ہوں، آپ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہوں اپنے تصور میں، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. تو اس تصور میں، اور اس کے بعد جو ہے اگر بندہ وہ طریق ہے، کچھ سلسلے کے اعمال کر رہا ہے، کسی بھی سلسلہ ہے، نقش بندیہ ہے، اور جو بھی ہے چشتیہ جو بھی چل رہا ہے، تو وہ اپنے وظیفے، اپنے اعمال جو ہے وہ ڈبل اس رات میں اپنا کر دے، اور یہ چند چیزیں کرے. اور کسی بھی رات بھی عبادت کا دل ہو بندے ہوئے، آج میں نے اللہ کی کچھ عبادت کرنی ہے، تو یہ کسی رات کے لیے بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن خاص جو ہے یہ 15 شعبان کے بارے میں یہ خاص ہدایات ہیں کہ رات کو یعنی وقت گزارنے کی. اللہ جل مجدہ توفیق اور ہمارے لیے جو ہے اس کو آسان بنائے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا رحمت للعالمین. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک. صلوات اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ.
بركات الله عليه بركات الله عليه بركات الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. یا رب العالمین، ہم گناہگاروں کا درود و سلام نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں حضرت علیہ السلام سے صحیح تعلق جس طرح تو نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا، ہمیں بھی اس کا ذرہ عطا فرما. یا رب العالمین، جس طرح تو نے اولیاء اللہ کو آپ علیہ السلام قرب و مشاہدہ فتوحات نصیب میں ہمیں بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، شیطان اور نفس کے تصورات اور خواہشات اور ان سے ہمیں نجات نصیب فرما. اپنی یاد میں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نیک لوگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کے شوکار رشتہ داروں کی، سارے مسلمانوں کی، سارے جنات و انس جتنے مسلمان ہیں، زندہ ہیں یا پردہ کر گئے، سب کی مغفرت اور بخشش فرما. یا رب العالمین، دوسرا ہمارے بھائی ساتھی اعظم صاحب جو وفات پا گئی، اللہ ان تک ہمارا سلام پہنچا، ان کی آخرت کی منزل احسان فرما. یا اللہ، انہوں نے تیرے نیک بندے سیدنا عبدالعزیز دباغ کی قبر کی، مزار کی زیارت کی، ان کو برزخ میں ان کی زیارت اور ان کا ساتھ نصیب فرما، ان قدموں میں جگہ نصیب فرما. یا رب العالمین، یا ہمارا اسی طرح دوسرے تمام مسلمان مرحوموں کی مغفرت بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. استغفر اللہ العظیم. لا حول